السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی النبی الأمی وعلی آلہ الطاہرین وأصحابہ الکاملین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سجدوں سے کرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے کرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدلنے اور سجدہ بلا سکا، وہ جب زمائن حاضر نکل چلا، پیار کے اس جلسے میں اسلام کی اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی عبادت کے اندر نماز کا بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب اور حدیث کے اندر آیا ہے، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز طرف روئی برتتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے نماز کی اصل عبادت ترک کر دیتے ہیں، ان کا میں بڑی واضح آئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون اور دین کا خطبہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن ندمها ادم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کر دیا۔ مکان اور عمارت اور مسجدوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی عمارت کی دیوار گرا دی جائے یا ستون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے، نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح و سالم نہ رہ سکتی، اس کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر پڑے گی۔ موجودہ دور میں جس طرح سے اور عبادتوں سے روگردانیاں موجود رہی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ نماز کو مومنین کی معراج بتایا گیا ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبوب عبادت تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اچھا کام نہیں کرتے، ایسے لوگ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچا رہی ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں سب سے بڑا نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، نماز کو قائم کیا یا نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے: اور دن کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں ویسے نیکی برائی کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کی پورا خشوع و خضوع کے ساتھ پابند کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں دور ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ویسے نماز برائی اور غلط کا بس روک دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ اب تک وہ خدا کے حکموں سے آزاد تھا مگر اب خدا کا احکام کا تابعدار بن گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، خدا کے حکموں کی تعمیل میرا مقصد یاد ہوگا۔ اس اقرار کے بعد اگر کوئی شخص نماز جیسی عملی جیسی روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہا کرے۔ ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہا کرو۔ نماز کا کس قدر ثواب ہے اور نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے